الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اختصار کے ساتھ انشاءاللہ میں اب حج کا طریقہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ حج کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک کے ایام تو لازمی ہیں، اور 13 ذی الحجہ کا دن اور اس کے مناسک اختیاری ہیں۔ تو 5 یا 6 دن کے مناسک ابھی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں گا۔ تو جن لوگوں کا حج تمتع ہے، عمرہ انہوں نے کر لیا، 8 ذی الحجہ کی صبح وہ حج کا احرام باندھیں گے، اور آج کل انتظامات کے تحت انہیں 7 کی رات کو ہی 7 کا دن گزار کر 8ویں شب میں ان کو لے جایا جاتا ہے مینا، اس لیے 8ویں شب میں بھی وہ احرام باندھ سکتے ہیں۔ 8 کی شب وہ احرام باندھیں گے یا 8 کی صبح احرام باندھیں گے۔ احرام کا طریقہ وہی ہے جو شروع میں نے بیان کر دیا، بالکل اسی طرح تیاری کر کے احرام باندھیں گے، اور اس میں کہیں گے اللہم حجتن لا ریاء فیہا ولا سمعہ، یہ الفاظ سنن ابن ماجہ میں ہیں، اور تلبیہ پڑھیں گے، بس ان کا حج کا احرام شروع ہو گیا۔ اور 2 چادریں زیب تن ہوں گی، خواتین اپنے عام لباس میں ہوں گی، صرف چہرہ ان کا کھلا ہوا ہوگا، اور خوشبو کوئی بھی استعمال نہیں کر سکتا۔ مردوں کو سر بھی کھلا رکھنا ہے، عورتوں کا سر ڈھکا ہوا رہے گا، اور چپل مرد حضرات 2 پٹیوں والی پہنے، عورتیں کوئی سی بھی چپل استعمال کر سکتی ہیں، جوتا استعمال کر سکتی ہیں جو ان کے لیے آرام دہ ہو، تو اس لیے اچھے ہلکے پھلکے جوتے کا انتظام ہو، چونکہ چلنا بہت پڑتا ہے، سواریوں کے باوجود چلنا پڑتا ہے۔ تو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر آئیں گے تمام کے تمام حجاج مینا میں آ کر کیا کرنا ہے؟ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 کی فجر، یہ 5 نمازیں پڑھنا مسنون ہے۔ یہ 5 نمازیں ہیں، باقی وقت کیا کریں گے؟ باقی وقت تلبیہ پڑھیں گے، ذکر کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، اور اللہ سے لو لگا کے رکھیں گے، تعلق بنا کے رکھیں گے، تو اپنے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اور میری عادت ہے، میں کوشش کرتا ہوں حج کے 5 ایام میں قرآن کریم ایک ختم ہو، تو آپ حضرات کو بھی ترغیب دیتا ہوں کہ 5 ایام میں کم از کم ایک قرآن کریم کا ختم ہو جائے۔ تو یہ 5 نمازیں ہو گئیں۔ فجر کی نماز، بعض حجاج کرام فجر کی نماز مینا میں ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے منتظمین ان کو رات ہی کو مینا سے لے جاتے ہیں عرفہ۔ 9 ذی الحجہ عرفے کا دن ہے، سب کو پہنچنا ہوتا ہے عرفات کے میدان میں۔ اس کا ایک ہے مسنون طریقہ، مسنون وقت، اور دوسرا ہے انتظامی معاملات، چونکہ حجاج کرام کی تعداد لاکھوں میں چلی گئی ہے، اور تمام حجاج کو ہر حال میں عرفات کے میدان میں پہنچانا ضروری ہے، اور فرض، اور عرفات کا وقوف فرض ہے، تو اس فرض کو یقینی بنانے کے لیے بسا اوقات سنت کی بھی قربانی دی جاتی ہے۔ تو فجر کی بجائے سنت تو یہ ہے کہ 9 کی فجر ہم مینا میں ادا کریں، اور ابھی بھی تھوڑا سا انتظار کریں، جب سورج نکل آئے اس کے بعد ہم چلیں عرفات کی جانب۔ لیکن انتظامات کے تحت تمام حجاج کو پہنچانا ضروری ہے، سواریاں محدود ہوتی ہیں، تو وہ حجاج کو پہنچا کر آتی ہیں، پھر سواریاں آتی ہیں، پھر لے جاتی ہیں، پھر آتی ہیں، پھر لے جاتی ہیں، تو رات بھر یہ عمل چلتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر فجر کے بعد ان کو وہاں پہنچانا شروع کریں تو کبھی رش اتنا بڑھ جاتا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں عرفات پہنچتے پہنچتے شامی نہ ہو جائے اور حج ہی نہ ضائع ہو جائے، اس لیے رات سے ہی تمام منتظمین ان کو لے جاتے ہیں۔ تو منتظمین کے انتظام کے تحت تو حجاج کرام پھر مجبور ہیں، تو اس لیے ان کے ساتھ بھرپور تعاون ہو، جب جو وقت دیا جائے کہ اتنے وقت میں آپ کی گاڑی آئے گی اور آپ حضرات کو لے جایا جائے گا، آپ حضرات تیار رہیں۔ تو رات کو لے جایا جائے گا یا 9 کی فجر کے بعد آپ حضرات کو لے جایا جائے گا عرفات کے میدان میں۔ تو 8 کا دن پہلا دن ہو گیا، اس کا میں نے بتا دیا 5 نمازیں ہیں، باقی ذکر ہے، تلبیہ ہے، اللہ اللہ کرنا ہے، اور دعائیں ہیں۔ 9 ذی الحجہ کے مناسک کیا ہیں؟ 9 کو کیا کرنا ہے؟
9 کا اصل وقت شروع ہو رہا ہے زوال کے بعد، زوال سے لے کر غروب آفتاب تک، مغرب تک، سورج کے ڈوبنے تک، یہ 6.5 گھنٹے کا جو دورانیہ ہے، یہ یوں سمجھ لیں زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ کوئی اگر پوچھے آپ کی زندگی کا سب سے شاندار دن کون سا تھا، قابل رشک دن کون سا ہے، تو بغیر سوچے سمجھے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عرفے کا دن وہ سب سے اعلیٰ دن، اور اس دن اللہ کی رحمت اتنے جوش پر ہوتی ہے، اتنے جوش پر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کوئی دن ایسا نہیں جتنی کہ اس میں اللہ تعالیٰ اتنی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، جتنی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ عرفے کے دن لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں انظروا الی عبادی ھذا اتونی شعثا غبرا طاجین من کل فج عمیق، دیکھو دیکھو میرے بندوں کو کیسے میرے پاس آ گئے، سر کے بال پراگندہ اور کپڑے حرام گرد آلود، دور دراز سے، کوئی پاکستان سے، کوئی ہندوستان سے، کوئی برما سے، کوئی بنگلہ دیش سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے، یہ کیسے چیختے چلاتے روتے دھوتے میرے پاس آ گئے، کس لیے آئے؟ فرشتے کہتے ہیں آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اشہدکم انی قد غفرت لہم، میں تم سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ان سب کو معاف کر دیا، جتنے بھی عرفہ کے میدان میں آئے ہیں سب کو میں نے معاف کر دیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ آپ نے سب کو بیک جنبش قلم معاف کر دیا، ان میں تو ایک بندہ ہے انتہائی ظالم، گناہ گار، فاسق، فاجر، اور ایک فلاں عورت ہے وہ بڑی سیاہ کار ہے، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں ہاں آج میری رحمت سے کوئی نہیں بچے گا، سب کو میں نے معاف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ احقر ولا اصغر ولا ادحر ولا اغیظ منہ فی یوم عرفہ، میں نے زندگی میں کبھی شیطان کو اس قدر حقیر، اس قدر ذلیل، اس قدر آگ بگولا اور اس قدر تڑپتے ہوئے، اس ذلیل و خوار ہوتے ہوئے، سر میں مٹی ڈالتے ہوئے، ہائے میں برباد ہو گیا کی صدائیں لگاتے ہوئے میں نے شیطان کو زندگی میں نہیں دیکھا جو آج اس کو ذلیل اور حقیر دیکھ رہا ہوں۔ اور صحابہ نے پوچھا کیوں؟ وَذَلِكَ إِلَّا لِمَا يَرَى مِن تَنَزُّلِ الرَّحْمَةِ وَتَجَاوُزِ اللَّهِ عَنِ الذُّنُوبِ الْعِظَامِ، یہ اس لیے ہے، دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا کتنے جوش پر ہے، جیسے سیلاب آتا ہے۔ ابھی ہمارے ہاں سیلاب آیا، بڑے بڑے پہاڑ جو پوری بلڈنگ کے برابر ہوتے ہیں خس و خاشاک کی طرح اس سیلاب کے زور میں اڑتے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا اتنے جوش پر ہے کہ بندوں کے بڑے بڑے گناہ زمین سے آسمان تک اللہ تعالیٰ پرواہ کیے بغیر معاف کرتے جا رہے ہیں، اور یہ تڑپ رہا ہے، کہہ رہا ہے ہائے کتنی محنت کر کے میں نے اس سے گناہ کروایا، اور اللہ تعالیٰ نے یوں اس کا گناہ کو اس کی ایک مرتبہ یا اللہ یا رب کی صدا پر سارے گناہ معاف فرما دیے۔ پھر حضور نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ رہا ہے بدر والے دن بھی اس کی یہی کیفیت تھی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بدر کے دن کیوں؟ آپ نے فرمایا اس نے دیکھا نا جبرائیل خود آگے گھوڑے پہ سوار اپنے گھوڑے سے کہہ رہے ہیں اقدم یا حیزم آگے بڑھو، اور پھر نیچے آ کر فرشتوں کی صفیں لگا رہے ہیں، اس وقت بھی اس کی یہی کیفیت تھی جو آج عرفہ کے میدان میں ہے۔ تو اتنا قیمتی ہے ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، اللہ کی قسم کروڑوں پر بھاری ہے، اربوں پر بھاری ہے، اس لیے کھانے کو زندگی پڑی ہے، پینے کو زندگی پڑی ہے، گپ شپ کرنے کو زندگی پڑی ہے، یہ 6-7 گھنٹے ضائع نہ ہونے دیں۔ اس دن کا مختصر عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زوال کے بعد، زوال سے پہلے آپ تشریف لائے، صحابہ کرام نے آپ کا خیمہ لگا دیا تھا، آپ اس میں کچھ دیر آرام فرما ہوئے۔ زوال سے پہلے جس کو موقع ملے ضرور آرام کرے اور اس دن غسل بھی کرے۔ پھر زوال کے بعد آپ نے فرمایا میری اونٹنی کو تیار کرو، اونٹنی تیار ہوئی، آپ تشریف لائے، اونٹنی پہ سوار ہوئے اور مجمع آپ کے سامنے تھا۔ آپ نے فرمایا ان دماءکم واموالکم
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا فی بلدکم ہذا فی شہرکم ہذا۔ اے لوگو سنو، جیسے یہ شہر محترم ہے، آج کا دن محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، اسی طرح تمہاری عزتیں، تمہاری آبرو، تمہارا مال اور تمہاری جانیں ایک دوسرے کے لیے قابل احترام ہیں۔ پھر فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیت موضوع تحت قدمی، سنو آج جاہلیت کی ساری رسومات کو میں اپنے پاؤں تلے دفن کر رہا ہوں۔ ہم بھی اس عزم کے ساتھ واپس آئیں کہ اب ہم نہیں دیکھیں گے ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے، ہمارے خاندانی طریقے کیا تھے، ہم یہ دیکھیں گے اللہ کے رسول کی سنت کیا ہے۔ دین اب اگلی زندگی ہم گزاریں گے عرفے کے میدان میں اپنے آباء و اجداد کی تمام رسوم کو پاؤں تلے دفن کر کے ہم واپس آئیں، یہ علامت ہے حج کے حج مبرور ہونے کی۔ پھر آپ نے فرمایا الا دماء الجاہلیہ موضوعہ، اور زمانے جاہلیت کے جتنے خون ہیں سب ایک دوسرے کو معاف کر دو، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون معاف کرتا ہوں، پہل اپنی ذات سے کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا الا کل ربن من رب الجاہلیہ موضوع، زمانے جاہلیت کے جتنے سود ہیں وہ سب ایک دوسرے کو معاف کر دو۔ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اصل لے لو، سود چھوڑ دو۔ پھر فرمایا اول ربن اضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، یہ بھی تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ ابتدا میں اپنی ذات سے اپنے خاندان سے کر رہا ہوں، سب سے پہلے میں اپنے خاندان اپنے چچا کا سود معاف کر رہا ہوں۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ، میرے چچا کا اصل بھی معاف اور سود بھی معاف، باقی لوگ صرف سود معاف کر دیں، صرف سود معاف کر دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اگر ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو۔ فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ، اللہ تمہارے مقابلے میں آ رہا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں اعلان جنگ کر رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا فاتقوا النساء، اور عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ واستوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جا کر اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے تمہارے ذمہ حقوق ہیں، تمہارے ان کے ذمہ حقوق ہیں، وہ تمہارے حقوق ادا کریں، تم ان کے حقوق ادا کرو۔ پھر چھٹی بات آپ نے ارشاد فرمائی میں دنیا سے جانے والا ہوں، چنانچہ اس ارشاد کے 81 دن کے بعد یا 82 دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، فرمایا میں جانے والا ہوں وَتَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا إِن تَمَسَّكْتُمْ بِهِ، ایسی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں دنیا کے چپے چپے پر دجال اٹھ کر کھڑا ہو جائے، اگر تم نے اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، کوئی فتنہ تمہیں ہلا نہیں سکتا، تم میں جنبش نہیں آ سکتی، ہمیشہ صراط مستقیم پر چلتے رہو گے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ پھر آپ نے فرمایا اب میں جانے والا ہوں وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، کل اللہ کی بارگاہ میں عدالت لگے گی اور میں ایک فریق بن کر کھڑا ہوں گا، مقابلے میں تم کھڑے ہوگے اور اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں پوچھیں گے فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ، بولو بتاؤ کیا کہو گے میرے بارے میں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ انک قد ادیت رسالات ربک وبلغت ونصحت لامتک وقضیت الذی ما علیک، یا رسول اللہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے ہمارے رب کا ایک ایک پیغام بے کم و کاست ہم تک پہنچایا، یا رسول اللہ آپ نے ذمہ داریوں کو ادا فرمایا، سب کچھ آپ نے ادا فرمایا۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، اس شہادت کی انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ کل حشر کے میدان میں جو گواہی آپ نے لینی ہے وہ آج ہی میں ان سے گواہی آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے حضرت بلال سے فرمایا بلال اذان کہو، انہوں نے اذان کہی، اقامت ہوئی، آپ نے ظہر 2 رکعت پڑھائی، پھر آپ نے فرمایا اقامت کہو، انہوں نے اقامت کہی، آپ نے عصر 2 رکعت پڑھائی۔ تو جو لوگ مسجد نمرہ میں پہنچ جائیں نماز ادا کریں جمعاً قصراً، اور جو اپنے خیمے میں ہوں تو پھر وہاں شرائط جمع کرنے والی پوری نہیں ہے، اس لیے ظہر اپنے وقت میں، عصر اپنے وقت میں، مسافر ہوں تو 2 پڑھیں، مقیم ہوں تو پوری پڑھیں۔ اس کے بعد کھڑے جتنا ہو سکے کھڑے ہو کر تلبیہ کثرت سے پڑھیں، دعائیں کثرت سے کریں، اور اس موقع کی ایک دعا بڑی
بڑی زبردست ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر الدعاء دعاء عرفہ، بہترین دعا عرفات والی دعا ہے، وخیر ما قلت انا والنبیون من قبلی، اور سب سے بہترین دعا وہ ہے جو میں کر رہا ہوں، جن الفاظ سے شروع کر رہا ہوں، اور مجھ سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام نے وہ دعا اسی طرح شروع فرمائی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے یہ سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، اللہم لک الحمد کالذی تقول وخیرا مما نقول، اللہم لک الصلاة ونسکی ومحیای ومماتی وإلیک رب تراثی، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ووسوسۃ الصدر وشتات الامر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا، آپ پڑھ رہے تھے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکہ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ نماز پڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کر تشریف لائے جبل رحمت کی طرف، پہاڑ آپ کے سامنے تھا، پہاڑ قبلہ بھی آپ کے سامنے تھا، لوگ بھی آپ کے سامنے تھے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 سے 5.5 گھنٹے اونٹنی پہ سوار، اور کس طرح سوار، اس طرح کے اونٹنی پہ آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور دائیں بائیں رکاب ہے، رکاب میں آپ نے پاؤں ڈالے اور کھڑے ہو گئے، بیٹھے نہیں۔ عمر کتنی ہے؟ 63 برس، ذمہ داریاں سب سے زیادہ، بڑھاپا اپنی انتہا کو پہنچا ہوا، اور گرمی کی شدت، اور سورج بھی آگ برسا رہا، بے شک اللہ کی رحمت برس رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ذوف کا یہ حال ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد بیٹھ کر ادا فرماتے تھے، مگر یہاں عرفات کے میدان میں آپ نے ذوف، علالت اور پیرانہ سالی کے باوجود 5.5 گھنٹے اونٹنی پہ کھڑے ہو کر آپ نے دعائیں فرمائی، اور دعائیں کیا تھیں؟ دعا تھی امت کے لیے، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اور اتنی آہو زاری اور اتنا رونا کہ نہ گرمی کی پرواہ، نہ تکلیف کی پرواہ، نہ بڑھاپے کی پرواہ، کہ صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، صبح سے آپ نے نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ جب کسی پر غم طاری ہوتا ہے تو کچھ کھانے کا پتہ نہیں چلتا۔ یہ جتنے منتظمین ہیں ان سے پوچھیں، انتظامات سنبھالتے پریشانیوں کے عالم میں اپنے کھانے کا نہیں پتہ ہوتا، چونکہ یہ ذمہ داریاں ہم بھی سنبھالتے ہیں، اس لیے بھوک کا بھی نہیں پتہ چلتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے نہ کچھ کھایا نہ پیا، صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا آج آپ کا روزہ ہے، کچھ نے کہا نہیں روزہ نہیں، موقع کھانے کا اتفاق نہیں ہوا۔ حضرت ام فضل رضی اللہ عنہا جو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی بیوی تھیں، انہوں نے فرمایا عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو، اختلاف مت کرو، میں ابھی پتہ لگاتی ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ ہے یا نہیں ہے۔ اپنے مشکیزے میں سے دودھ نکالا، پیالے میں ایک صاحب کو دیا، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں، تو وہ صاحب آئے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالہ لیا، اور اونٹنی پہ بیٹھے ہوئے سب کے سامنے آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ پتہ چل گیا کہ آج آپ کا روزہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرماتے رہے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما، میری امت کو معاف فرما۔ اس دوران سورج غروب ہو گیا۔ جب سورج غروب ہوا آپ نے فرمایا چلو اب یہاں سے مزدلفہ کی طرف۔ اونٹنی پہ سوار تھے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، آپ کے پیچھے تھے، آپ مزدلفہ سے چلے، عرفات سے مزدلفہ کے لیے چلے، اور رات کو وہاں درمیان میں ایک جگہ آپ رکے، وہاں آپ نے قضاء حاجت بھی فرمائی، وضو بھی فرمایا۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز بھی پڑھ لیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، الصلاۃ امامک، نماز آگے مزدلفہ میں پڑھیں گے۔ مغرب نہ عرفات کے میدان میں پڑھی جائے گی نہ راستے میں پڑھی جائے گی، مزدلفہ پہنچیں گے، وہاں جا کر پہلے مغرب پڑھیں گے پھر عشاء پڑھیں گے۔ مغرب اور عشاء پڑھنے کے بعد آپ فوراً آرام فرما ہوئے امت کی سہولت کے لیے، چونکہ 9 کا دن پر مشقت ہے، آگے 10 کی مصروفیات زیادہ ہیں، اس لیے امت کو راحت پہنچانے کے لیے اور اچھا خوبصورت نمونہ دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے فوراً بعد آپ نے آرام فرمایا، اور صبح صادق تک آپ آرام فرماتے رہے، کیونکہ اگلا دن مصروفیت کا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ آپ سو رہے ہیں، مگر حدیث شریف میں ہے کہ نبی کی آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا،
دل سے مسلسل دعائیں جاری ہیں، چونکہ مغرب کے وقت جو دعا کی تھی اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، مغرب سے ذرا پہلے جبرائیل علیہ السلام آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کی امت کو معاف فرمائیں گے، ما خلص ظالم، مگر ظالم کو معافی نہیں ملے گی، فإنی آخذ للمظلوم منہ حقا، مظلوم کا میں ساتھی ہوں، دنیا میں اس کا بدلہ کوئی نہیں لے سکا، تو آج میں لوں گا، چاہے وہ وڈیرا ہو، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وہ وزیر ہو، ظالم کو پکڑوں گا، میرے شکنجے سے کوئی نہیں اور میری پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر دعائیں فرماتے رہے، یا اللہ ظالم کو بھی معاف فرما، مظلوم کو بھی معاف فرما، یا رب اعطیت المظلوم من الجنہ، یا اللہ ایک تجویز میں عرض کرتا ہوں، آپ ایسا کر دیں مظلوم کو ظلم کے بدلے اضافی جنت دے دیں، اس کے سامنے رکھ دیں، ایک طرف بدلہ ہے ایک طرف یہ اضافی جنت ہے، وہ بدلہ لے کر کیا کرے گا؟ وہ یقیناً جنت ہی لے گا، یا اللہ مظلوم کو اضافی جنت دے دیں، پھر ظالم کو معاف فرما دیں، تو مظلوم کا بھی بھلا ہو جائے گا، ظالم کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ رات بھر دعا فرماتے رہے اور صبح صادق ہوئی، فجر کی اذان ہوئی، پھر اقامت ہوئی، نماز فجر، اب یہ 10 کا دن چل رہا ہے، 10 کا دن چل رہا ہے، تو آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ کھڑے ہو گئے مشعر حرام پر، جس کا پہلے ذکر ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، مشعر حرام پر آپ کھڑے ہوئے اور دعا کرتے رہے، اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھل کھلا کر ہنسے، آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی، حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہما سامنے بیٹھے ہوئے، یا رسول اللہ اضحک اللہ سنک، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے، ان هذه الساعة ما كنت تضحك فيها، کبھی ایسے وقت میں ہم نے آپ کو صبح سویرے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آج خلاف معمول ہم دیکھ رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، ابھی جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے کہ یا رسول اللہ جو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں تجویز پیش کی وہ منظور ہو گئی، اب مظلوم کی بھی معافی اور اس طرح ظالم کی بھی معافی، بشرطے کہ اس کے دل میں بھی کوئی انسانیت ہو، بالکل گرا پڑا نہ ہو، اپنے آپ کو حد سے آگے نہ بڑھائے۔ تو یہ شیطان بیٹھا سن رہا تھا، جب اس نے یہ سنا کہ اس کو بھی معافی مل گئی، اس کو بھی معافی مل گئی، اس نے مٹی اٹھائی، سر میں ڈالی اور پھر دھاڑیں مار مار کر رونے لگا، اور اس کی یہ جزا فضا دیکھ کر مجھے ہنسنا آیا۔ تو آپ نے کچھ دیر وہاں وقوف فرمایا، یہ حج کا پہلا واجب ہے، یہ حج کا صبح صادق کے بعد مزدلفہ میں 1 منٹ کے لیے بھی رک جانا، اس سے وہ واجب ادا ہو جاتا ہے۔ بہتر یہ ہے اتنی دیر رکیں کہ سورج نکلنے سے پہلے جو روشنی ظاہر ہوتی ہے اتنی تھوڑی سی روشنی ہو جائے، ہلکی پھلکی انسان کو آدمی نظر آنے لگے، تھوڑا سا تو وہ سامنے جیسے پلر ہیں یہ ہمیں نظر آنے، اتنی روشنی ہو جائے، تو ابھی سورج نہ نکلا ہو، اس سے پہلے آپ چلیں مینا کی طرف۔ اب آگے مینا میں اب 10 کا دن ہے، کیا طریقہ ہے؟ اب اس 10 کو یہ کام کرنے ہیں، نمبر 1، 3 شیطان ہیں، ان میں سے صرف تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، وہ 7 کنکریاں لی جائیں گی مزدلفہ سے لینا مستحب ہے، یہ پہلے دن کی کنکری، باقی 3 دنوں کی کنکری بھی یہاں سے اٹھا لینا وہ جائز ہے۔ 70 کنکریاں یہیں مزدلفہ سے چن کر، چنے کے برابر چن کر، اور اس کو دھو کر اپنے پاس تھیلی میں ڈال لیں۔ تو یہاں سے اب 10 کو کیا کام کرنے ہیں؟ رمی کرنی ہے، رمی کہتے ہیں کنکری مارنے کو، یہ حج کا دوسرا واجب ہے، حج کا دوسرا واجب، اور رمی کے بعد ہے قربانی، یہ تیسرا واجب ہے۔ قربانی کے بعد ہے حلق یا قصر کروانا، عورتوں کے لیے قصر ہے ہر حال میں، یہ حج کا چوتھا واجب ہے، سمجھ رہے؟ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل یہ کام اسی طرح ترتیب سے سر انجام دیے، ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو کیا ہوگا، یہ اس کا بیان، یہ مسائل ہیں، یہ بعد میں آئیں گے، ابھی سیدھا آپ طریقہ ذرا سن لیں، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے یہاں سے چلیں گے، سیدھا آ جائیں گے مینا، ہمارے ہاں بے شک خیمہ بھی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، لیکن جو ہماری ترتیب ہے اس میں سب سے آسان اور سہل یہ ہے، آسان راستہ یہ ہے کہ جیسے ہی مزدلفہ سے چلیں سیدھا آ جائیں، ابھی ادھر ادھر نہ جائیں، سیدھا آ جائیں جمرات پر، پہلا شیطان چھوڑ دیں، دوسرا بھی چھوڑ دیں، تیسرے پر رمی کریں، 7 کنکریاں ماریں۔ کس طرح رمی کی جائے گی؟ تو وہ پلر ہوگا، پلر کے چاروں طرف ایک کشتی نما احاطہ ہے، تو اوپر دیکھیں گے کہ قبلہ کدھر ہے، نشان لگا ہوتا ہے، تو قبلہ جدھر ہو تو کشتی کے اس جانب آئیں کہ قبلہ ہماری بائیں کندھے پر آ جائے، اور پوری وادی مینا ہمارے دائیں طرف آ جائے، اور وہ جمرہ ہمارے سامنے ہو، پھر فاصلے پر کھڑے ہو کر ایک کنکری ماریں، بسم اللہ اللہ اکبر کہتے جائیں،
ایک ایک کنکری اس کی طرف پھینکیں. 7 کنکریاں ہو گئیں. اب یہاں رکنا نہیں ہے، سیدھا چلے، کھڑے ہو کر دعائیں نہیں کرنی. ہاں جب مزدلفہ سے آ رہے ہوں گے تو تلبیہ پڑھتے ہوئے آئیں گے. حج کا تلبیہ پہلی کنکری پہ بند، بس اس کا وقت ختم. اب اس کے بعد تلبیہ نہیں ہے. تلبیہ حج کا پہلی کنکری پہ ختم. 8 ذی الحجہ پورا تلبیہ چلے گا، 9 ذی الحجہ پورا تلبیہ چلے گا، 10 ذی الحجہ پہلی کنکری تک تلبیہ چلے گا، لبیک چلے گا. اس کے بعد تلبیہ نہیں ہے. تو پہلے رمی پہلا واجب ہم نے ادا کیا وقوف مزدلفہ، دوسرا واجب کنکری ماری، تیسرا واجب آگے قربانی ہو گئی، چوتھا واجب قربانی کے بعد حلق کروانا ہے، چوتھا واجب ہے. اب اس کے بعد وہیں سے بہتر اگر آپ چاہیں ہوٹل جانا، چونکہ 9 کی تھکاوٹ ہوگی، کچھ دیر جا کر آرام کیجئے. جو اب آگے حج کا ایک فرض باقی ہے، اس کا نام ہے طواف زیارت. وہ فرض آپ 10 کو بھی ادا کر سکتے ہیں، 11 کو بھی ادا کر سکتے ہیں، 12 کی مغرب تک بھی ادا کر سکتے ہیں. اور اس طواف کے لیے چونکہ طہارت شرط ہے، اگر کوئی عورت معذور ہو، وہ سارے جو میں نے 8 سے لے کر اب تک کے جتنے مناسک بیان کیے سارے کرے گی، صرف طواف زیارت نہیں کرے گی، وہ رک جائے گی. اگر وہ 10 کو پاک ہو جائے، رات میں جا کے طواف زیارت کرے، نہیں ہوئی انتظار کرے، 11 کو کر لے، 11 کو نہیں تو 12 کو کر لے. 12 کو بھی اگر وہ پاک نہیں ہوئی، عذر باقی ہے، تو جب ہو جائے 13 14 15 جب چاہے جا کر طواف زیارت کر لے، اس پر کوئی دم شم کچھ نہیں ہے. لیکن مرد حضرات مغرب سے پہلے کرنا ضروری ہے. 12 کی مغرب سے پہلے کرنا ضروری ہے. اگر 12 کی مغرب تک بھی تاخیر ہو گئی طواف زیارت میں تو پھر ان پر دم بھی لازم ہوگا، طواف زیارت تو کرنا ہی پڑے گا. بہرحال یہ رمی، کنکریاں ماری، قربانی ہوئی، سر منڈوایا، 4 واجب ادا ہو گئے. اب یہاں سے ہوٹل جانا ہے، آرام کریں. اگر سیدھا طاقت ہے، ہمت ہے تو سیدھا حرم آ جائے. چونکہ رمی جو ہوگی پہلے دن عموماً صبح 6:30 بجے تک ہو جاتی ہے، 6:30 بجے تک ہو جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد سیدھا اگر مکہ مکرمہ آئیں گے، 1 گھنٹے کا سفر ہے. جمرۃ العقبہ سے لے کر باب الملک عبدالعزیز تک 1 گھنٹہ 1 منٹ میں پہنچاؤں، 1 گھنٹے کا سفر ہے. تو آپ جب پہنچیں گے مطاف آپ کو بالکل خالی ملے گا. 20 منٹ میں سنت کے مطابق بڑے آرام سے آپ کا طواف ہو جائے گا. یہ طواف ہے فرض. ایک فرض تھا وقوف عرفہ، اب یہ دوسرا فرض آ گیا. ایک فرض ہے احرام، دوسرا ہے وقوف عرفہ، اور تیسرا یہ فرض ہے ادا ہو گیا. اب اس فرض کے بعد آگے سعی بھی ہے، سعی واجب ہے. 4 واجبات پہلے ہو گئے، یہ 5واں واجب حج کا ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 5واں واجب ادا ہو گیا. واجب ادا ہو گیا. اب اس کے بعد آپ چاہیں تو ہوٹل میں چلے جائیں، چونکہ مینا آنا مشکل ہوگا، ہوٹل میں جا کر کچھ آرام کریں. اب آپ کے ذمے جو واجبات ہیں وہ ہیں 11 اور 12 کی رمی ہے. 11 اور 12 کی رمی یہ تینوں جمرات کی ہے، تینوں شیطان ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا. ہر ایک کو 7 کنکر مارنے ہیں. اور اس طرح، اور طریقہ وہی ہے، یعنی جو ڈائریکشن ہے وہ وہی ہے جو میں نے پہلے بتائی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے وہ مروی ہے. اور پھر اس کے بعد پہلے شیطان کو رمی مارنے کے بعد آگے بڑھیں، چونکہ دوسرے میں ذرا فاصلہ ہے، راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑے ہو جائیں اور خوب دعا کریں ہاتھ اٹھا کر. یہاں یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے. پھر دوسرے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں اور پھر راستے سے ہٹ کر خوب دعا کریں، اور یہ بھی قبولیت کی جگہ ہے. پھر آگے بڑھیں، تیسرے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں. اب رکنا نہیں، اب چلیں، اب سیدھا چلیں. یہ 11 کے دن کا واجب ادا ہو گیا. اب آگے ہے 12 کی بھی اسی طرح رمی کرنی ہے. 11 اور 12 کا وقت کیا ہے؟ یہ وقت زوال کے بعد رمی کرنی ہے، زوال سے پہلے رمی نہیں ہو سکتی. زوال سے لے کر مغرب تک کا وقت بلا کراہت مستحب وقت ہے، اور مغرب کے بعد مکروہ وقت ہے عام حالات میں. مگر جو ازدحام ہے، جو رش ہے، اس رش کی وجہ سے عشاء کے بعد، مغرب کے بعد بھی رمی کرنا کوئی مکروہ نہیں ہے. اور خاص طور پر کمزور لوگوں کے لیے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی رمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کے بعد کروائی، اور عشاء کے بعد 10 کو وہ رمی کر کے پھر وہ وہیں سے گئیں مکہ مکرمہ، جا کر رات کو طواف زیارت کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا. تو اس لیے جو کمزور حضرات ہوں، بزرگ حضرات ہوں، وہ مغرب کے بعد بھی رمی کریں. جوان بھی کر سکتے ہیں، جو آج کل رش چل رہا ہے، مغرب کے بعد بھی ان کی رمی ہو سکتی ہے. 11 کو تینوں جمرات کی رمی، پھر 12 کو بھی تینوں جمرات کی رمی زوال کے بعد.
آگے اب 13ویں کی رمی کا اختیار ہے، چاہیں تو آپ مکہ مکرمہ میں رہیں، یہی مینا میں رہیں اور 13 کی رمی کر کے آپ جائیں، اور اگر آپ جانا چاہیں تو پھر مغرب سے پہلے پہلے چلے جائیں، مغرب سے کے بعد جانا بھی جائز ہے مگر مکروہ ہے، اور اگلی صبح صادق سے پہلے پہلے پھر نکل جائیں، لیکن اگر 13ویں کی صبح صادق ہو گئی تو اب آپ نہیں جا سکتے مینا سے، پھر آپ کو ہر حال میں 13 کی رمی زوال کے بعد ادا کرنی پڑے گی۔ یہ ہو گیا پورا حج کا طریقہ، 5 واجبات اب تک آ گئے، 5 واجبات، اور بیچ میں مینا کی جو راتیں ہیں 10 اور 11 کی درمیانی رات، اور اسی طرح 11 اور 12 کی درمیانی رات یہ مینا میں گزارنا مسنون ہے۔ ہاں جو منتظمین ہیں وہ مکہ مکرمہ میں بھی جا سکتے ہیں، وہ مینا سے جا سکتے ہیں جو منتظمین ہیں۔ حضرت عباس، اس کی دلیل حضرت عباس رضی اللہ عنہ، وہ حجاج کی ذمہ داری یہ سنبھالے ہوئے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ مینا کی راتوں کی مجھے اجازت دے دی جائے کیونکہ مجھے حاجیوں کو پانی پلانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی۔ تو 5 واجبات میں نے بتا دیے، ایک واجب رہ گیا، وہ واجب کیا ہے کہ 13 کے بعد لوگوں کا حج ختم ہو گیا، انہوں نے سواریاں تیار کی اور ان پہ سوار ہوئے اور جی چل میرے بھائی اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں میں جانے لگے۔ ایک صحابی دوڑتے ہوئے آئے، یا رسول اللہ لوگ واپس جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا ينفرن احدکم حتی یکون آخر عہدہ بالبیت، کو باہر سے جو آئے ہیں آفاق سے، ان میں سے کوئی بھی حرم کو نہ چھوڑے، اس چھوڑنے سے پہلے ہر حال میں ایک طواف کرے، اس کا نام ہے طواف وداع۔ یہ طواف باہر والوں کے لیے یعنی جو آفاق میں رہتے ہیں ان کے لیے واجب ہے۔ یہ ہو گئے 6 واجبات، 3 فرائض آپ کی خدمت میں بتائے، تو یہ ہے حج کا پورا طریقہ۔ اللہ تبارک و تعالی عین سنت کے مطابق ہمیں حج ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات اور عرض کروں کہ وہاں پر ہماری انشاءاللہ مستقل کلاسیں چلتی رہیں گی۔ حج فرض ہے، مسائل حج سیکھنا فرض ہے۔ بعض لوگ راتوں میں بھی عشاء کے بعد عام طور پر ہماری کلاس ہوتی ہے یا ہم وقت کا اعلان کرتے ہیں، ضرور اس میں شرکت کریں، اس سے جوش بڑھتا ہے اور اس مسائل کا بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پورا حج سے پہلے اگر ازبر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی مناسک حج ظاہری کے ساتھ ساتھ حج کی روح بھی ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے مفتی قاسم امیر صاحب، جزاک اللہ، بڑی محنت کے ساتھ آپ کو سمجھانا، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے اصل میں